اس میں بعض لوگوں نے کہا جی وہ حاکم کے اندر جو روایت ہے وہ اس میں خارجیوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندو وہ چیپٹر پڑھو قتل عمار والا, اس چیپٹر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ خارجی کسے کہا ہوا ہے انہوں نے. جو جنگ صفین میں لڑنے کے لیے آئے تھے نا, تو لغت میں وہ بھی خارجی ہیں, کیونکہ امام وقت کی بیعت کا انکار تو انہوں نے کیا ہے. تو خارجی اس اعتبار سے, ویسے تو اصحاب ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن چونکہ خلیفہ وقت کی بیعت سے وہ نکل گئے ہیں, تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں جو خلیفہ کی بیعت سے نکل جائے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو وہ قتل عمار والی حدیث میں باقاعدہ حضرت عمرو بن عاص, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیبیٹ موجود ہے, وہ بھی اسی چیپٹر میں ہے. تو وہ حاکم علی اگر روایت ماننی ہے تو پھر تو فتویٰ اور آگے چلا جائے گا. ہاں پھر رضی اللہ عنہ سے بھی بات آگے نکل جائے گی. ہاں میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں.